السلام علیکم ناظرین، تیرے عشق کے نام کی 20 اور 21 ایپیسوڈ کی سٹوری حاضر ہے۔ تو تسنیم جو ہے وہ رتبہ کو لے کے ایک پارک میں آئی ہوئی ہے اور یہاں پہ جو ہے یہ لوگ انجوائے کر رہے ہیں، یعنی کہ پکنک منانے آئے ہوئے ہیں ایک خاص جگہ پہ، اور اہتمام تو رتبہ کے لیے اور خورشید کے لیے ہوا ہے، ان کو ویلکم کرنے کے لیے، اور تسنیم جو ہے اس کے دل کا حال جاننے کے لیے اس سے باتیں پوچھ رہی ہے، اور کیونکہ رتبہ کو بھی اب اس پہ اعتماد ہے کہ یہ میری اچھی دوست ہے تو اس کے ساتھ شیئر کر رہی ہوتی ہے، تو کہتی ہے کہ تم بتاؤ کہ تمہارے دل میں کیا ہے، اور کیونکہ خورشید تو بہت اچھے انسان ہے اور خوش قسمت ہو، اور وہ کہتی ہے کہ مجھے کیسے پتہ چلے گا، اس نے تو کبھی الفاظ میں بولا ہی نہیں ہے، تو وہ کہتی ہے آپ اس کی آنکھوں کی زبان سمجھو، اور خورشید جو ہے چھپ کے کھڑا ہوا ساری باتیں سن رہا ہوتا ہے اور بڑا محظوظ ہو رہا ہوتا ہے، اور وہ کہتی ہے کہ کبھی اس نے میری تعریف نہیں کی، یہی ہوتا ہے نا کہ بھئی آپ خوبصورت لگ رہی ہو، آپ کے بال اچھے ہیں، آپ کی آنکھیں، آپ فلان، تو کہتی ہے اچھا تو تم الفاظ کے ذریعے جاننا چاہتی ہو کہ خورشید آپ سے کتنی محبت کرتا ہے، اور وہ دیکھ لیتی ہے کہ خورشید اس کو دیکھ رہا ہے اور وہ شرما کے چلی جاتی ہے، کیونکہ اب برف پگھلنی شروع ہو گئی ہے، اور جو ہے خورشید اس کے پیچھے پیچھے آتا ہے، اور اسی دوران جو ہے وہ دیکھ رہی ہوتی ہے تسنیم اور خوش ہو رہی ہوتی ہے، اور خورشید کو دیکھتی ہے اور کہتی ہے انجوائے کرو، اور خورشید بھی اس کو دیکھ کے نہال ہوا جاتا ہے، اور اسی دوران جو ہے ساری کولیگس اکٹھی ہو جاتی ہیں اور رتبہ کو پھول پیش کرتی ہیں اور اس کو بہت زبردست ویلکم کرتی ہیں، اور پھر جو ہے وہ سب بہت زیادہ انجوائے کرتے ہیں، اور کوئی جھولے لے رہے ہیں، کوئی سوئمنگ کر رہے ہیں، کوئی باربیکیو کر رہے ہیں، اور جو ہے باربیکیو پارٹی منائی جا رہی ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ یہ نائٹ جو ہے انہوں نے باربیکیو کیا ہے، اور سب جو ہے وہ بہت پرجوش اور خوش ہیں، کیونکہ رتبہ اور خورشید کے لیے انہوں نے زبردست قسم کی پارٹی کا اہتمام کیا ہوتا ہے، اور جو ہے رتبہ دیکھ کے حیران پریشان ہے کہ یہ لوگ کیسے خوش رہتے ہیں اتنے عام سے ماحول میں، اور ان کی اتنی دوستیاں ہیں اور سادگی ہے ان میں اور پیار ہے، محبت ہے، اور وہ اسے سب دیکھ کے بہت زیادہ امپریس ہوتی ہے اور انجوائے کرتی ہے سب کو دیکھ کے، اور جو ہے وہ ساتھ جو ہے یہ گپ شپ بھی کر رہے ہیں، چائے بھی پی رہے ہیں، اور جو ہے ساتھ ساتھ باربیکیو بھی چل رہا ہے، تو رتبہ کہتی ہے کہ تھوڑا سا میں نے بھی اس میں سلنا اور بنانا ہے، تو تسنیم کہتی ہے کہ ارے بھائی تمہارے نازک ہاتھ ہیں اور نازک آنکھیں، اس میں پانی آ جائے گا اور تمہیں دھواں لگے گا، تو وہ کہتی ہے کہ کوئی بات نہیں، مجھے بھی تو پتہ ہونا چاہیے کہ میں جو ہے وہ محسوس تو کروں، اور جو ہے وہ کہتا ہے خورشید کہتا ہے کہ مہنگی گاڑیاں اور اچھا لباس اور بہت بڑے گھر جو ہوتے ہیں وہ خوشیاں نہیں دے سکتے، آنکھوں جو ہوتی ہیں، آنکھوں سے جو جھلک رہی ہوتی ہیں، جو آپ کی محبت ہوتی ہے، نظر آ رہی ہوتی ہے، وہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے، اور جو ہے سادگی اور جو سادہ زندگی ہے، اور اسی میں ہی سب کچھ ہے، اور سکون بھی ہے اور کامیابی بھی ہے، اور یہ بہت زیادہ دولت اور ان چیزوں سے کچھ نہیں ہوتا، آپ خوش رہ سکتے ہیں، وہ سادہ زندگی سے بھی آپ محظوظ ہو سکتے ہیں، اور رتبہ اس کی باتیں سن کے حیران پریشان اور سوچ رہی ہوتی ہے کہ یہ کتنا زبردست بندہ ہے، اور میں نے اس کو جو ہے وہ لفٹ ہی نہیں کرائی، اور میں نے اس کو سمجھا ہی نہیں ہے، اس کی اتنی پیاری باتیں ہیں، اور یہی بات جو ہے وہ رتبہ کہہ دیتی ہے جو ہے خورشید سے، اور خورشید کہتا ہے کہ جو ہے وہ اب میں زبان سے آپ کو کیا بلاؤں اور کیا تعریف سننا چاہتی ہو، اور وہ کہتی ہے کہ جب تم یہ چیز کر لو گے تو سمجھو میں تمہاری، تو وہ کہتا ہے اچھا چلو ٹھیک ہے انتظار کرتے ہیں، لیکن میں تمہاری اجازت کا انتظار کروں گا کہ جو ہے تم جب اپنے منہ سے کہو گی کہ میں خوش ہوں اور تمہارے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، میں تمہارے ساتھ کوئی زبردستی نہیں کرنا چاہتا، اور اپنی مرضی سے پسند سے رہنا چاہو، رکنا چاہو، تو وہی میرے لیے سب کچھ ہے، میں تمہاری لیے ساری زندگی اپنے نام کر دوں گا اور اف تک نہیں کروں گا اور کبھی شکوہ شکایت نہیں کروں گا، اور رتبہ جو ہے اور زیادہ امپریس ہوتی ہے اور خوش ہوتی ہے، اپنے آپ کو لکی سمجھ رہی ہوتی ہے، اور اسی دوران ڈنر تیار ہو جاتا ہے،
اور ادھر جو ہے التمش جو ہے وہ بہت غصے میں بھرا بیٹھا ہے، اور اس کے ماں باپ کہہ رہے ہیں کہ تم جو ہے ازکا کو لے آؤ، اور تم نے اس کو تھپڑ کیوں مارا ہے، اچھی بات نہیں ہے۔ اور باپ کہتا ہے کہ عورت کی عزت ہوتی ہے، اور وہ کہتا ہے کہ وہ عزت کے قابل ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ تو ہے ہی 2 نمبر عورت، اور اس نے مجھے غلط طریقے سے استعمال کر کے حاصل کیا ہے، اور وہ لالچی بھی ہے۔ محبت یہ چیز نہیں ہے، محبت اس کو میرے سے کبھی تھی ہی نہیں، اور اس کے ساری جو چلاکیاں ہیں مکاریاں ہیں میرے سامنے آ چکی ہیں، اب تو میں اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ تو باپ کہتا ہے کہ وہ تمہاری نکاح میں ہے، تمہاری بیوی ہے، تم اس کو ہر صورت لے کے آؤ۔ تو وہ کہتا ہے میں تو کسی صورت نہیں لے کے آؤں گا، اور اٹھ کے چلا جاتا ہے۔ اور ماں کہتی ہے کہ ٹھیک ہے میں خود ہی جا کے لے آؤں گی اس کو، اور باپ کہتا ہے کہ بالکل ٹھیک ہے، اس کو منا کے لے آؤ، کیونکہ اس نے تو کرنا نہیں ہے۔ تو ماں جو ہے وہ کہتی ہے ابھی میں جاتی ہوں اور ازکا کو لے کر منا کر آ جاتی ہوں۔ اور ادھر جو ہے جناب رتبہ میں تو تبدیلی آ گئی ہے، اور وہ سبزیاں کاٹ رہی ہے جی، اور تیاریاں کر رہی ہے، اور سوچ رہی ہے کہ اپنے ہاتھ سے کام کرنا کتنا اچھا لگتا ہے، اور کینٹین کے کھانے کھا کھا کے تو منہ بھی پک گئے ہیں۔ اور پتہ نہیں وہ بیچارہ جو ہے خورشید کیسے وہ میرے لیے لاتا تھا تاکہ مجھے کچھ پکانا نہ پڑے، بنانا نہ پڑے، اور اب میں اس کے لیے بہت اچھے اچھے کھانے بناؤں گی، سب کچھ سیکھوں گی اس کے لیے، اور اس کے دل میں اس کے لیے ہمدردی، محبت اور پیار بڑھا ہوتا ہے۔ اور مسالے ڈال رہی ہے، سبزیاں ڈال رہی ہے بڑے بڑے دیگچوں میں جی، ایک دم سے یہ اس کو سارا کچھ پکانا بھی آ گیا ہے، جو کبھی کچن میں نہیں گئی تھی۔ خیر، محبت کے لیے تو بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، اور مرد کے دل کے راستے کے لیے معدے کا راستہ جاتا ہے، یہ اس کو سمجھ آ چکی ہے رتبہ کو۔ اور وہ گرمی میں بھی کھڑی ہے اور پکا رہی ہے ہانڈیاں، اور تیار کر رہی ہے، اور ساتھ ساتھ جو ہے کٹنگ کیے جا رہی ہے، اور تیزی سے سارے کام کر رہی ہے، اور اس کو سب کچھ آ گیا ہے 1 منٹ میں۔ ظاہر ہے جو جیسے کہ جذبہ ہے، جنون ہے، تو سب کچھ آ جاتا ہے۔ اور مسالے بھی ڈال رہی ہے، یہ بھی اس کو پتہ ہے کہ مسالے کتنے ڈالنے ہیں اور کوانٹٹی کتنی ہے، اور سارا کچھ، اور بڑی جوش سے اور بڑی خوشی سے سب کچھ کیے جا رہی ہے، اور اس کو نہ تھکاوٹ ہو رہی ہے، اور نہ اس کو غصہ آ رہا ہے، اور نہ اس کی آنکھیں جل رہی ہیں۔ اور جو ہے وہ کھانا تیار کر کے رکھ دیتی ہے، اور ٹیبل کو سجاتی ہے، اور صاف کرتی ہے، ڈسٹنگ کرتی ہے، اور مزے سے سوچ رہی ہے کہ اب اس کو مزید میں نے ٹیبل کو کیسے سجانا ہے، اور کیسے پلیٹیں چمچ رکھنے ہیں، اور جو ہے بن ٹھن کے تیار ہو کے جو ہے وہ آ جاتی ہے کہ ابھی جو ہے وہ خورشید کے آنے کا ٹائم ہے، تو میں اس کو سرو بھی کروں گی، اس کی خدمت بھی کروں گی، اور اس کو کھانا بھی کھلاؤں گی، اور اس کے لیے سب کچھ کروں گی، اور بہت خوش ہے۔ اور خورشید آتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ کھانا جو ہے میں آرڈر کرتا ہوں، تو وہ کہتی ہے کہ کوئی ضرورت نہیں ہے کھانا آرڈر کرنے کی، آئندہ سے کبھی بھی ایسے نہیں ہوگا، اور میں گھر میں کھانا پکا کے تمہیں کھلاؤں گی۔ وہ کہتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، وہ کہتی ہے بس ہو چکا، اب جو ہے کھانا تیار ہے، اب فریش ہو کے آئیں اور مل کے کھانا کھاتے ہیں۔ اور جو ہے خورشید حیران پریشان اور خوش بھی بڑا ہے کہ کیا تبدیلیاں آ چکی ہیں، اور پھر جو ہے وہ ڈائننگ ٹیبل پہ آ کے بیٹھ جاتا ہے، اور سوچتا ہے کہ یہ بھائی اس نے کھانا بنایا ہے میرے لیے، اور اس کے اندر تو لگتا ہے کہ میرے لیے محبت اور ہمدردی پیدا ہو گئی ہے، لیکن یہ لڑکی بڑی ڈھیٹ ہے، اظہار نہیں کری۔ اور التمش جو ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ خورشید کھانا ڈالتا ہے اور ایک نوالا لیتا ہے، تو وہ کہتی ہے کیا ہوا، پسند نہیں آیا؟ تو کہتا ہے نہیں، یہ تو ساری زندگی میں یہ کھانا کھا سکتا ہوں۔ اور وہ کہتی ہے کہ میں ساری زندگی تمہیں یہ کھانا کھلاؤں گی اپنے ہاتھ سے بنا کے، اب تمہیں بالکل کہیں سے لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ساتھ ہی کہتی ہے رتبہ کہ آپ نے کبھی کینٹین سے 2 کھانے کھلاتے رہے ہو، لیکن کبھی آپ کو یہ خیال نہیں آیا کہ ایک بڑے ریسٹورانٹ میں لے کے جاؤ اور مجھے انجوائے کراؤ۔ تو وہ کہتا ہے اچھا تو یہ بات ہے،
تو آپ نے کبھی اظہار ہی نہیں کیا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اظہار آپ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ اظہار کی ضرورت نہیں ہوتی، تو ادھر سے آپ کہہ رہے ہیں، تو اب میں منہ سے بول رہی ہوں، تو آپ نے جو ہے وہ اب مجھے باہر ہوٹل میں لے کے جانا ہے۔ وہ کہتا ہے ڈن، بالکل ٹھیک ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں کچھ ٹائم کے لیے جا رہا ہوں اور جو ہے وہ آ جاؤں گا، اور پیچھے جو ہے وہ تسنیم جو ہے وہ تمہاری کیئر کرے گی۔ اور وہ کہتی ہے ٹھیک ہے، جلدی آ جانا۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ چلا جاتا ہے اور بہت خوش ہے، اور پھر اپنی دوست کے ساتھ شیئر کرتا ہے، تسنیم کے ساتھ، کہ جو ہے وہ میرا تو بہت زبردست ہو رہا ہے سلسلہ تمہاری محنت سے۔ تو وہ کہتی ہے وہ تو تمہارے چہرے کے اثرات سے ہی نظر آ رہا ہے جناب کے کہ ماشاء اللہ سے بڑی رونق آ رہی ہے آپ کے چہرے پہ، اور آپ کے حالات بتا رہے ہیں کہ بہت زبردست حالات ہیں۔ اور جو ہے وہ پھر اس کے بعد جو ہے وہ بیٹھی ہوتی ہے، ویٹ کر رہی ہوتی ہے، تو ساتھ ہی جو ہے وہ فون آ جاتا ہے اس کی ازکیٰ کی بہن عارفہ کا۔ اور عارفہ جو ہے وہ اس کو کہتی ہے کہ میں نے آپ کو کچھ بتانا ہے۔ تو وہ کہتی ہے کیا؟ تو وہ کہتی ہے کہ میں بتاتی ہوں، جو آپ کی پھپھو ہیں یعنی کہ میری ماما، اس نے تمہارا رشتہ خراب کیا، اور ازکیٰ جو ہے وہ التمش سے بہت زیادہ بچپن سے پیار کرتی ہے، اور اس نے بگاڑ پیدا کیا اور تمہاری شادی خراب کی۔ اور یہ جو ہے نا، انہوں نے، میری ماں نے اور ازکیٰ نے مل کے یہ سب کچھ کیا ہے، اور تمہارے لیے تباہی اور بربادی کا سامان پیدا کیا ہے۔ تو وہ بہت حیران پریشان ہو جاتی ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ تو وہ کہتی ہے تم ہوش میں ہو؟ تم اپنی ماں کے بارے میں بات کر رہی ہو؟ وہ کہتی ہے آج ہی تو میں ہوش میں آئی ہوں، اور میں آپ کو صحیح بات بتا رہی ہوں، اور وہ اس کو ساری بات بتا دیتی ہے۔ اور ادھر جو ہے وہ التمش کی ماں آئی ہوئی ہے لینے کے لیے ازکیٰ کو، تو وہ کہتی ہے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، اس نیچ انسان کے گھر میں کبھی نہیں جاؤں گی، وہ خود آئے گا مجھ سے معافی مانگے گا تو میں جاؤں گی۔ اور ادھر جو ہے وہ فون آ جاتا ہے، اس کا کسی کا فون آتا ہے، اور وہ اٹھاتی ہے، رتبہ اٹھاتی ہے، مطلب تیار شیار ہو کے بن ٹھن کے وہ اپنے شوہر کی تیاری کر رہی ہوتی ہے، اور وہ سمجھتے کہ خورشید آیا ہے، تو جو ہے وہ انٹرکام پہ بندہ بتاتا ہے کہ کوئی التمش صاحب آئے ہوئے ہیں اور وہ ملنا چاہتے ہیں آپ سے، تو اس کو بھیج دوں؟ تو وہ کہتی ہے بھیج دو۔ تو وہ آ جاتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ مجھے پتہ تھا کہ تم مجھ سے بہت پیار کرتی ہو اور میری منتظر ہو۔ تو وہ کہتی ہاں بالکل ٹھیک کہا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ ازکیٰ تو تمہاری جوتی کی برابر بھی نہیں ہے، اور تم جو ہے لوٹ آؤ، دفع کرو خورشید کو اور میرے ساتھ گھر بسا لو۔ تو وہ کہتی ہے کہ کیا یہ اتنا آسان ہے؟ وہ کہتا ہے بالکل آسان ہے، عام سا آدمی ہے، اور وہ کون سا ہمارے لیے؟ کہتی ہے نہیں، مجھے خورشید سے بہت ڈر لگتا ہے۔ وہ کہتا ہے کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایسی فضول سا عام سا انسان ہے، وہ ہمارا کیا بگاڑ لے گا، اور تم اسے طلاق لو اور پھر ہم اپنا گھر بسائیں گے۔ تو جو ہے وہ عجیب سا، وہ اس کا بیہیویئر بھی عجیب سا ہوتا ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی جو ہے رتبہ کی کہ یہ جو ہے وہ خورشید کے ساتھ ہے یا التمش کے ساتھ ہے، کیونکہ یہ بہت ڈبل مائنڈڈ لڑکی ہے، اور اس کی بالکل ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کرنا کیا چاہ رہی ہے۔ اور جو ہے وہ اس سے ملاقات کر رہی ہوتی ہے، بیٹھی ہوتی ہے، گپے مار رہے ہوتے ہیں، تو تسنیم آ جاتی ہے، اور وہ کہتی ہے سوری میں غلط ٹائم پہ آ گئی، میں نے اصل میں مجھے جو ہے خورشید نے کہا تھا کہ حال وال پوچھنا اور کوئی چیز کی ضرورت ہو تو پلیز مجھے بتائیں۔ تو وہ کہتی ہے تھینک یو، فی الحال کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ اور خورشید کو کہتی ہے کہ ٹھیک ہے اب آپ جاؤ، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ تو وہ کہتا ہے کیا اچھی بات نہیں ہے، میں جب دل کرے گا میں تم سے آؤں گا اور ملوں گا، اور مجھے جو ہے وہ تمہارا انتظار رہے گا۔ اور کہتی ہے کہ نہیں، تم نے ابھی اس گھر میں نہیں آنا ہے، اور خورشید کو پتہ چلے گا تو بہت بڑا۔ کہتے خورشید سے تم اتنی ڈرتی ہو؟ میں حیران ہوں، رتبہ مہر علی خورشید سے ڈر رہی ہے۔ تو وہ کہتی ہے بس، اور تم جاؤ۔ اور وہ کہتا ہے اچھا چلو، مجھے جو ہے وہ چھوڑ کے تو آؤ گاڑی تک۔ تو وہ اس کے ساتھ چلی جاتی ہے اس کو چھوڑنے۔ تو وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے،
میں تمہارے جواب کا انتظار کروں گا اور میں تمہاری کال کا منتظر رہوں گا اور تم نے مجھے کرنی ہے کال۔ اور وہ کہتی ہے ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد وہ چلا جاتا ہے اور بڑی امیدوں کے ساتھ اور بڑا خوش جا رہا ہوتا ہے۔ تو پھر جو ہے اس کا وہ جو ہے اندر آتی ہے رتبہ اور تسنیم کو کہتی ہے کہ پلیز اس ساری بات کا جو ہے وہ خورشید کو پتہ نہ چلے۔ تو وہ کہتی ہے کیوں؟ وہ کہتی ہے بس اچھی بات نہیں ہے، وہ کیا سوچے گا؟ تو وہ کہتی ہے اچھا چلو ٹھیک ہے، یہ راز راز ہی رہے گا۔ اور پھر جو ہے اس کے بعد جو ہے یہ سوچ رہی ہوتی ہے کہ ڈبل مائنڈڈ ہے اور اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کرے۔ تو وہ جو ہے بس خیالوں میں ہوتی ہے۔ تو یہیں پہ ڈرامہ ختم ہو جاتا ہے اور نیکسٹ ایپیسوڈ میں جو ہے جو رتبہ کا باپ ہے وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ بندہ پھر میری بیٹی کی زندگی میں آ گیا ہے اور یہ میری بیٹی کو برباد کرنے کے لیے آیا ہے اور میں کیا کروں اس کا، اور ان کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے۔ اور اسی دوران جو ہے وہ التمش کہتا ہے کہ میں رتبہ کو کسی صورت خورشید کے ساتھ بستا ہوا نہیں دیکھنا چاہتا اور میں برباد کر دوں گا اور ساری دولت بھی ہڑپ کر دوں گا۔ وہ رتبہ جو ہے اتنی بیوقوف چاہل چبل لڑکی ہے کہ وہ اس کی باتوں میں پھر آ جاتی ہے اور پھر چکروں میں آ جاتی ہے۔ خورشید جیسا پیارا سادہ اور نیک شریف انسان اس کو سامنے نظر نہیں آتا جو اس سے دل سے محبت بھی کرتا ہے اور لالچی بھی نہیں ہے۔ تو جو ہے وہ التمش کو اس کے ماں باپ کہتے ہیں کہ اب جان چھوڑ دو اس لڑکی کی اور بس کر دو۔ تو وہ کہتے ہیں جال تو تم لوگوں کا سارا پھیلایا کہ یہ کیسے ہو گیا۔ اور پھر جو ہے وہ رتبہ جو ہے کوئی ایسی بات کرتی ہے جس سے اس بیچارے کو بہت دکھ پہنچتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ پھر یہ تم نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے اور اچھا نہیں کیا، اور اس طرح کی لائف جو ہے وہ نہیں ہوتی میاں بیوی کی۔ تم نے میاں بیوی کے رشتے کا مذاق بنایا ہے اور تم نے میرا اعتبار توڑ دیا، اب تم میرے دل سے نکل چکی ہو۔ اور یہیں پہ ڈرامہ ختم ہو جاتا ہے۔